بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خواتین و حضرات، ہم گزشتہ روز تک قرآن عظیم کے جن مضامین کی دہرائی کا عزم لیے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تقریباً باقاعدگی کے ساتھ، اس میں ہم پہنچے تھے سورہ کاف کے جو واقعات رب تعالیٰ نے قاری قرآن کو بیان کیے اور اپنے ارشادات سے نوازا، اور اصحاب کاف کے حوالے سے بہت سی باتیں وہ قرآن عظیم نے جو ارشاد فرمائیں، اور اولیاء اللہ کے پاس، بابوں کے پاس مسجد شریف کی تعمیر کرنے سے لے کے ان کی تعداد پہ بات ہوئی، اور یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا باقی تھا کہ یہ جو کتا ہے ان کا، اصحاب کاف کا یعنی اولیاء عظام کا، یہ وفا کی اور پیار کی اور محبت کی علامت بننے کے سبب اس کو رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کا تذکرہ بھی کیا، اور یہ موقف ہے کہ یہ کتا اسے جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور یہ جو پیچھے واقعہ گزرا بلم باور کا، جو حضرت موسیٰ علیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں ایک ایسا بندہ جو مستجاب الدعوات تھا، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور وہ سارا واقعہ جو گزر چکا، تو موقف ہے کہ اس کی جو جلد ہے وہ اس کتے کو پہنائی جائے گی، اور اس کتے کی جلد اسے پہنائی جائے گی، اور یوں یہ کتا اصحاب کاف کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے یہ باتیں ہو گئیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کا ایک خاص علم وہ حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور موسیٰ علیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح ان کے ساتھ رہے، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا گزر ہوا، ان کا تفصیلی واقعہ قرآن عظیم نے جو سورہ کاف میں بیان ہوا اس کا بیان کیا، اور کہا کہ جو بندہ ایمان نہیں لاتا اس کے اوپر کس طرح کے عذاب مسلط ہونے ہیں، اور وہ کتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ ان ساری نشانیوں کے بیان ہونے اور جانچ اور پرکھ کے بعد بھی جب اس کا غافل دل اور اس کی غافل طبیعت اس کو ایمان لانے سے روکتی ہے، اور پھر ارشاد شروع ہوتا ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ ایک طرف چلے مغرب کی طرف، اور مغرب میں یہ وہاں جا پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، اور سورج کو انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے علیہ السلام نے ایک کالے کیچڑ میں ڈوبتا ہوا پایا، رب تعالیٰ کی تعریف بجا لائے اور اس کی نشانیاں ملاحظہ کی، دیکھیں، اور پھر سفر کیا حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف۔ اس کا تذکار خیر سورۃ الکہف کی ان اگلی آیات میں ہوتا ہے، اور ارشاد ہوا کہ وہ جب مشرق میں پہنچے تو سورج کو ابھرنے کی جگہ دیکھا، اور پھر دو پہاڑوں کے درمیان کی آپ کی موجودگی، اس کا تذکرہ خیر ہوا، اور وہ دیوار جو آپ نے تعمیر کی اس کا تذکرہ ہے، اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے کہ وہاں کے مکینوں کو جب دعوت حق دی گئی، اور اس دوران انہوں نے یہ فساد کرنے والی ایک قوم اور ایک مخلوق کا ذکر کیا، اور کہا کہ آپ معاوضہ لے کر ہمیں دیوار بنا دیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے معاوضہ کی نہیں بلکہ لیبر کی ضرورت ہے، قوت اور طاقت سے تم میرے ساتھ آؤ۔ اور پھر ان سے وہ لوہے کی چادریں منگوائیں، اور ان کو دھوکا، ان کو گرمائش دی، اور ان کو یکجان کیا۔ ان پر سیسا ڈالنے کے لیے انہیں کہا کہ لاؤ اور اس پر سیسا ڈالو، اور اس طرح یہ ایک دیوار کھڑی کر دی، اور یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک حکم الہی قیامت کی طرف نہ بڑھے،
تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہونی ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو ڈھانے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے، اور جب قیامت قریب ہوگی اور حکم الہی قریب ہوگا تو اس وقت یہ دیوار ڈھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں دیگر مقامات پر پھیل جائیں گے۔ اس قوت والے بندہ کو جو اللہ تعالیٰ پروردگار قوت والے رب نے اسے جو قوت دی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو، ان کا یہ ذکر ہوا، اور پھر کہا کہ اس کے بعد جو لوگ رب کے ملنے سے اس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے لیے اور رسولوں کے لیے ہنسی بناتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اپنی من چاہی جگہ لیں گے، اور بدلہ ان کو بہترین ان کے کاموں کا فردوس کے باغوں کی مہمانی ہوگی، یعنی جنت الفردوس ان کا مقام عالی ہو جائے گا۔ اور اگرچہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ کوئی بھی اپنی مدد کو لے آئیں تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور جو اپنے رب کی بندگی سے شریک ٹھہراتے ہیں وہ ناکام، نامراد اور جہنمی لوگ ہیں، اور ان کے لیے جہنم کی ان آیات بینات میں وعید سنائی گئی۔ سورہ کاف کے مضامین کی تکمیل کے بعد 16ویں پارے میں ہی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ مریم، اور سورہ مریم مکیہ ہے، اور فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس رحمت والے بندے کا ذکر یہاں رب تعالیٰ کرنا چاہتا ہے جو اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور عرض کی کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، اور میں اپنے خاندان، گھر والوں اور اپنی قوم کے لیے کوئی ایسا نہیں پاتا کہ جس کو میں اپنا وارث سمجھوں، اور اپنے بعد اس کے اوپر انحصار کی طبیعت میری مائل ہو۔ گویا حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا مانگی رب تعالیٰ کے حضور، اور کہا کہ وہ یارثونی و یارث من آل یعقوب، میرا وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی آل کا وارث ہو۔ اور پھر یہ دعا مانگی کہ رب تعالیٰ اسے پسندیدہ بندوں میں کرے۔ تو خوشخبری سنائی گئی یہاں اس موقع پر سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں حضرت زکریا علی نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہ ان کو ایک بیٹا اللہ تعالیٰ عطا کرنے جا رہا ہے، اور اس کا نام بھی تجویز فرمایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے، اور وہ نیکوکار ہوں گے۔ اور پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام مکالمہ کرتے ہیں ان آیات میں کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، میری عورت تو بڑی بوڑھی بانجھ ہے، یہاں پہ قاری قرآن کے سامنے وہ عقدے کھلتے ہیں اور وہ راز افشا ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ جب اپنا فضل کسی اپنی مخلوق پر اور اپنے بندہ پر کرنا چاہے تو وہ قادر مطلق کس طرح اپنا فضل اور احسان کرتا ہے۔ اور ان آیات کی تلاوت کے دوران دل کے اندر سے وہ دعائیں نکلنی چاہیے جن کی جو محرومیاں اور مجبوریاں ہوں ان کی تکمیل کی اور رضائے باری تعالیٰ کی۔ اور فرمایا کہ رب تعالیٰ کو آسان ہے کہ وہ عمر کے ان حصوں میں تم دونوں کو ایک بیٹا عطا کرے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کے حضور کہ کوئی نشانی ہو، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ سوائے تسبیح کے آپ کی زبان پر کوئی کلام جاری نہ ہو سکے گا، اور 3 دن تک آپ اسی حالت میں رہیں گے۔ اور قوم سے جب آپ باہر نکلے اپنے محراب سے یا عبادت کے مقام سے تو آپ نے مخاطب ہو کے کہا کہ دن اور رات، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بولو، اور یہ اشارہ سے کلام کر کے تو آپ مشغول ہو گئے عبادت میں۔ اور کہا کہ یہ جو یحییٰ ہیں ان کے بارے میں کہ تمہیں کتاب عطا کی تو اس کو مضبوط تھامو، اور تمہیں عمر کے کم حصے میں ہی جو نبوت ہے اس کا اعلان تمہارے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان سے کروا دیا، اور کہا کہ اپنی طرف کی مہربانی عطا کی، اور ستھرائی اور کمال ڈر والا، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا، زبردست اور نافرمان نہ تھے۔ حضرت یحییٰ علی نبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صفات بیان کر کے قرآن عظیم نے اور کلام مجید نے
اور کلام باری تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو دن ہے نا حضرت یحییٰ کی ولادت کا، یہ سلام والا دن ہے، اور جس دن وہ وفات پائیں وہ سلام کا دن ہے، اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں وہ سلام کا دن ہے۔ یہ ان کی صفات بھی بیان کی، اور اپنے خاص بندوں کی پیدائش، یوم پیدائش، میلاد اور برتھ ڈے اس کے موقع پر، اور ان کی وفات کے وصال کے موقع پر اور دوبارہ اٹھانے کے موقع پر اپنی سلامتی اور اپنے خاص رحمتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کتاب میں ذکر کیجئے مریم کا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کہ جب انہیں مشرق کی طرف جو مکان حجرہ بیت المقدس کا، اس میں آپ تشریف فرما ہوں اور پردہ کر لیا، اور رب تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا ایک روحانی بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو وہ انہیں دیکھ کر جو بشری صورت میں تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور ڈرو اس سے کہ جس نے جو رب ہے سارے جہانوں کا، تو انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو ایک لڑکا دیا جانا ہے۔ یہ حیران ہوئیں، ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مجھے اولاد کیسے ہو جب کہ میں بے بیاہتا ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی اور میں بری نہیں ہوں اور مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ تو فرشتہ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رب تعالیٰ یوں ہی اپنی نشانیاں ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور پھر جب وہ پیدائش کا موقع قریب آیا تو وہ حکم ہوا کہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے اس واقعے کے بارے میں کہ آپ ایک طرف خالی جگہ اور مخلوق سے دور اور آبادی سے دور تشریف لے گئیں، اور ایک کھجور کی جڑ کے سائے میں اور ایک کھجور کے سائے میں آپ تشریف فرما ہوئی، اور آپ کو حسرت ہوئی اور آپ کی نفسیات پر یہ اثر ہوا کہ آپ نے کہا کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے، اس لیے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو مخلوق میں رہ کر اور معاشرت میں رہ کر ان کی تہمت کا ڈر تھا، ورنہ جہاں تک تعلق ہے اس رب تعالیٰ کی قدرت کے ظہور کا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ چونکہ پہلے ہی اپنے حجرہ میں بے موسم کے پھل اور جنت کے پھل وہ دیکھ چکی تھیں، اور رب تعالیٰ کی نشانیاں ان پر واضح تھیں، اور انہیں یہ اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص بندگی کرنے والی عورتوں میں لکھ لیا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو غالب بات آئی معاشرت کے اعتبار سے، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے اعتبار سے، تو اس پر آپ چین بجبی ہوئیں، آپ کی طبیعت میں ملال پیدا ہوا، اور آپ نے کہا کہ کاش اس وقت تک میں نسیم منسیہ بھولی بسری ہو چکی ہوتی، یعنی موت کے پردے نے مجھے ڈھانپ لیا ہوتا، اور پھر اسے یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو پکارا گیا کہ تمہارے رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کی جو ڈھونڈ ہے، جو شاخ ہے، اس کو اپنی طرف لے کر آپ ہلائیں گی تو رب تعالیٰ پکی ہوئی کھجوریں آپ کے کھانے کے لیے، اور یہ پینے کا پانی جو آپ کے پاؤں کے قریب جاری کیا گیا ہے، اسے آپ کا حصہ کر رہا ہے اور آپ کی بہترین خوراک کر رہا ہے، تو اس سے آپ خوراک حاصل کیجئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دید سے اور اپنے فرزند کی دید سے اور اپنے پیارے بیٹے کی دید سے آپ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کیجئے۔ اور اسی طرح فرمان ہوا کہ جب آپ کسی بندہ کو دیکھیں کہ وہاں گزر ہوا تو اس سے وہ کوئی بات دریافت کرے، تو ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اس سے آپ یوں اشارے میں کہیں کہ میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے۔ اس دور میں اور اس شریعہ میں رحمان کے روزہ رکھنے کا مقصد کلام سے بھی اجتناب تھا اور خاموشی اختیار کرنا تھا۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہاری ماں اور تمہارے باپ تو بھلے لوگ تھے اور نیک لوگ تھے، تو یہ تمہارے پاس بچہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر کے اس چھوٹے حصے میں
इरशाद फरमाया, कौम से मुखातिब हुए। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक हाथ जो उल्टा हाथ है ये कमर पे रखा और बायां हाथ बुलंद किया और अंगुष्ठ की जो शहादत है, शहादत की जो उंगली है, अंगुष्ठ शहादत है, उसे बुलंद किया और ये खिताब किया। लेकिन कुरान अजीम ने इस खिताब को बहरहाल नकल किया है और कहा कि बच्चा ने फरमाया मैं हूँ अल्लाह का बंदा। सबसे पहले कलाम में हज़रत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन अल्फाज को शामिल करना गोया इस चीज़ का इजहार था कि जो बाद में तोहमत लगनी थी कौम की तरफ से, नसरानियों की तरफ से, कि माज़अल्लाह आप अल्लाह के बेटे हैं और आप तीन खुदाओं में के एक खुदा हैं, जो तौहीद पर न रहने वाले थे और जो इल्ज़ाम आयद करने वाले थे, ऐब बताने वाले थे, और जिन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से बेजा बात घड़नी थी, और या फिर अल्लाह और मरियम और ईसा इनमें से तीनों को खुदा ठहराना था, तो उसको समझते हुए सबसे पहले रब ताला की ये कुदरत और शान हुई और हज़रत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मोजज़ा रोनुमा हुआ। यहाँ रुक कर हम एक बात अपने कारीने गरामी कदर की खिदमत में गुजारिश कर दें, ख्वातीन व हज़रात, कि वो काम जो खिर का आदात में से हो, उमूम में जिसका ज़हूर ना होता हो, वो जब नेचर से, कुदरत इलाहिया से उसका ज़हूर हो, तो उसे कुदरत इलाहिया के नाम से इल्मुल अकायद में याद किया जाता है। वही काम अल्लाह ताला के फ़ज़ल, एहसान और मेहरबानी से उसके अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दस्तहाए हक परस्त पर जब नाफिज हो, तो उसको मोजज़ा, नबी का मोजज़ा कहा जाता है। और जो गैर नबी यानी औलियाए उज़्ज़ाम, सुलहाए उम्मत और कौम के बाबे लोग, जो अल्लाह के ख़ास बंदे और चुनीदा बंदे होते हैं, औलिया, उनके हाथों से सरजद हो, तो इसे करामत कहते हैं। और कुदरत इलाहिया का वो खुद मालिक है। ये जो मोजज़ात हैं ये वो अता फरमाता है, करामतें वो अता फरमाता है, और इससे हटकर कोई ऐसी बात हो जो शैतान की तरफ से हो, तो वो इल्मुल अकायद में इस्लाम और ईमान के मुताल्लिका नहीं है। तो हज़रत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यूं इरशाद फरमाया, कुरान अजीम ने उन कलिमात को, उन अल्फाज को नकल किया कि बच्चा ने फरमाया मैं हूँ अल्लाह का बंदा, यानी पहले तरदीद की उस बात की जिसका ज़हूर बाद में होने वाला था, और ये इल्म इलाही से ख़ास अता है हज़रत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। और फिर इरशाद फरमाया कि मुझे किताब अता की गई है और मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। वो ख़बरें जो गैब की ख़बरें हैं वो देना, ये मेरा मनसब है, और ये अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, नबुव्वत का मनसब गोया अता किया है। और रब ताला ने मुझे मुबारक किया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज अदा करूं, और ज़कात की ताकीद की है कि जब तक मैं जीऊँ उस प्रकार बंद रहूं, और मैं अपनी माँ से यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुस्न सलूक करने वाला हूँ, और मैं सख्त गिर भी नहीं, और मैं बदबख्त नहीं बनाया गया। और फिर कहा कि सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। अपनी बर्थडे, अपने मीलाद पर सलामती के अल्फाज कुरान अजीम ने हज़रत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी, जैसा कि पीछे हज़रत याहिया अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिक्र किए, और कहा कि जिस दिन मेरा वसाल हो, मेरी वफ़ात हो, तो उस दिन पे सलामती हो, जिस दिन मैं ज़िंदा करके उठाया जाऊँ उस दिन पर सलामती हो। और हज़रत ईसा मरियम के बेटा, उनके बारे में कहा कि कौलल हक, सच्ची बात है ये जिसमें शक करते हैं, अल्लाह को लायक नहीं कि उसको अपना बच्चा ठहराए, पाकी है उसको जो जब किसी काम का हुक्म फरमाता है तो यूं ही कहता है कि हो जा, वो बस हो जाता है। तो इस ईमान को तक़वियत देने के ये इरशाद बारी ताला सूरह मरियम में के मज़ामीन में और वही के अल्फाज में हम दोहरा रहे हैं, और इसके ऊपर जो असबाक हैं उनके हवाले से अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بعد میں ایسے لوگ آئے کہ جو آپس میں مختلف ہو گئے اور وہ سنتے نہیں حق کی بات کو اور جانتے نہیں حق کی بات کو، ظالم ہیں اور وہ پلٹیں گے کھلی گمراہی کی وجہ سے عذاب میں، اور ان کو حسرت ہوگی اس دن جو یوم جزا کا اور روز قیامت کا دن ہوگا۔ اور انہوں نے یہ کفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے ساتھ اور باری تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں منسوب کیں جو بنتی نہیں تھیں، اور اس کفر اور شرک نے ان کو ڈبویا۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ جنہوں نے اپنے بمنزل ہی باپ چچا کو، آزر کو، انہوں نے بہت سے کلمات توحید ارشاد فرمائے۔ بہرحال چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شریف کہ میں پاک سلبوں سے پاک رحموں منتقل ہوا حتیٰ کہ میرا ظہور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود مبارک میں ہوا، اس کا تقاضا بھی ہے، اور دیگر دلائل کی بنیاد پر مفسرین اسی پر ہیں کہ یہ چچا کے ساتھ خطاب ہے، اور چچا کو بمنزل ہی باپ سمجھ کر تو عرب میں جو طریق رائج تھا اس کے مطابق وحی کے الفاظ نے یا اباتی کے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اور پھر اس توحید کی تعلیم اور ان کے کلمات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر خیر ان مضامین میں ارشاد ہوا کہ کہا کہ پھر بیزاری کے ساتھ کہا اپنے چچا آزر کو کہ یا ابتی، اے میرے چچا باپ، آپ سے اور آپ جیسے شرک کرنے والوں سے میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیک نیتی پر کہ وہ اللہ کے سوا کو پوجنے والوں سے الگ ہوا تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کا کلام کرنا تو یہ تھا کہ میں بدبخت ہو کر بندگی نہیں اختیار کرتا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے ٹھہرائے ہوئے کسی شرک کی۔ اور جب یہ کنارہ کر لیا اور اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور ہر غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی کیے، یہ سب جو تذکار خیر ہے ان اسماء گرامی کا، اور ان سب کو رحمت دی اور ان کو نامور کیا اور ان کو پاکیزہ کیا، اور کہا کہ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ وہ رسول تھے، غیب دینے والے یعنی نبوت کے منصب پر فائز تھے، اور جب طور کی ایک طرف سے انہیں ندا ہوئی جب وہ ایک چنگاری لینے کے لیے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ حضرت شعیب علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے پاس ایک مدت گزارنے کے بعد واپس پلٹے اپنے وطن کی طرف، تو راستے میں آپ کو ایک ضرورت نے آپ کی تلاش کے لیے آپ کی آنکھیں اور آپ کا وجود نور وہ متلاشی تھا کہ آپ کو ایک چنگاری نظر پڑی، اور جب آپ گئے تو وہاں پہ تجلی باری تعالیٰ تھا گویا، اور کہا کہ ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینا ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے جو پسندیدہ افعال اور اعمال تھے وہ انہیں پسند تھے۔ اور پھر کہا کہ ادریس علیہ السلام کو کتاب میں یاد کیجئے کہ وہ سچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کیا اور انہیں اٹھا لیا مکانوں کی طرف یعنی جنتوں کی طرف۔ اس کے پیچھے ایک پوری شان نزول میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے دعا مانگی اور کس طرح آپ وہاں تشریف لے گئے اور کس طرح آپ کا وہاں پہ مقام ہے یعنی جنت پر میں آپ کا عالی مقام ہے۔ اور کہا کہ پھر اس کے بعد وہ ناخلف آئے کہ جنہوں نے نماز کو ترک کیا اور نمازیں گنوا دیں اور نمازیں گنوائیں اور عبادتیں ترک کیں، تو ان کے لیے غی کا جنگل یعنی جہنم میں ایک ایسا ٹھہرنے کا مقام، اس کے بارے میں ان آیات میں ارشاد ہوا کہ جو بہرحال جہنمیوں کے لیے ایک ایسی سزا ہے کہ الامان الحفیظ، اور کہا کہ جو اچھے کام کریں اور ایمان لائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیں ہیں اور وعدہ ہے رحمان کا باغوں کا۔ اور اب بندوں سے غیب میں کیا بعض چیزوں کو
बेशक उसका वादा सच्चा है। और ये जो सलामती की जगह ठिकाना है जन्नत, इसमें कोई बेकार बात नहीं होगी और उन्हें वहाँ पे सुबह शाम रिस्क दिया जाएगा। वो बाग जिसके वारिस हम अपने बंदों से करेंगे और परहेजगारों को ये मिलेगी। और फिर अरशाद बारी ताला जो तवज्जो तलब कलिमात हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उन्हें देख कर बंदा जी उठता है और इश्क़ नबुव्वत और इश्क़ रसालत और इश्क़ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसकी रूह तड़प उठती है और दिल जाग उठता है। और कहा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में कि हम फरिश्ते नहीं उतरते लेकिन आपके रब के हुक्म से। ताख़ीर से आने वाले ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं और जो मज़ामीन गुज़र चुके उनसे ये गुजारिश करेंगे कि उनको देखने के लिए पीछे जो गुफ्तगू और मज़ामीन गुज़रे उन्हें अपने फ़ुर्सत निकाल कर, फ़ुर्सत बना कर तो उन्हें ज़रूर मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके नाम का दूसरा नहीं है, वो माबूद हकीकी है और वो पहला बनाने वाला और फिर आदमी को मौत देने वाला और बाद में उठाने वाला है और शैतान के लिए कोई रास्ता नहीं है। और कहा कि ये जो डर वाले हैं इनको रब ताला बचा लेगा। और रोशन आयतें हैं जो अहले इस्लाम के लिए पढ़ी जाती हैं और उनका मकान भी अच्छा है और उनकी मजलिस भी अच्छी है। और फिर इरशाद हुआ कि कितने गिरोह ऐसे हैं कि जिनको खपा दिया गया और जो सज़ा के हकदार ठहरे और वो बस्तियां उजाड़ दी गईं, रब ताला ने ढील दी और वादे के दिन तक की ये ढील उन्हें किसी काम न आई। और जब वो नेक न हुए, जब वो ईमान न लाए और जब उन्होंने रब ताला की तौहीद और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान को नहीं अपने लिए पसंद किया तो उनके लिए अजाब की बात इन मज़ामीन में हुई। और कहा कि हरगिज़ नहीं, अब हम लिख रखेंगे जो वो कहता है और इसे खूब लंबा अजाब देंगे। ये जो कुफ़ार मक्का मुख्तलिफ कलिमात से तान करते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनका जिक्र हुआ रब्बुल आलमीन काबतुल्लाह और रोज़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें और दीदार और इश्तियाक और वहाँ की बहारें और वहाँ के नूर, कारी कुरान और मज़ामीन कुरान में शामिल होने वाले और सारे नेक दिल सालेहीन को अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और कहा कि वो बंदा जो कुफ्र पर भागता है और ये कहता है कि इनके हम ही वारिस होंगे और हमारे पास अकेला आएगा, यानी जब ये वरासत की बात करता है कि हम इधर भी वारिस होंगे और हर चीज़ हमारी वरासत में है और तकब्बुर के कलिमात बोलता है, तो रब ताला ने फरमाया कि मेरे ही पास आना है इसने और कोई देर नहीं है इसके आने की। और फिर शैतान जब इन काफिरों की तरफ आते हैं तो वो खूब उछलते हैं और वो दिन करीब है कि जब परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर, ये फरिश्तों का कलाम, और मुजरमों को जहन्नुम की तरफ हाँकेंगे। और इरशाद बारी ताला हुआ कि हर एक को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है, पुल सरात का ये जिक्र है और फरमान है कि जो नाकाम होंगे वो वहाँ ढा दिए जाएंगे और कामयाब उससे गुजर जाएंगे। रब ताला पुल सरात का गुजर हर एक के लिए आसान फरमाए और अहले ईमान को उसके लिए बेहतरीन रास्ते अपनी गैब से नसीब फरमाए। और कहा कि इनसे पहले हमने कितनी संगतें खपा दी, तो तुम इनमें किसी को देखते हो या इनकी भिनक सुनते हो कि ए कुरान अजीम को झुटलाने वाले, क्या कहीं नज़र आता है कि क्या है? और वो लोग जो खुद कुरान पढ़कर उस पर ईमान लाते हैं कि ये संगतें और ये गिरोह और ये अक़वाम गुजरी हैं, उनका तो यकीन कुरान अजीम के कलिमात खैर और कलिमात नूर पर है। और यहाँ से सूरा तौहा शुरू होती है। ये सूरा भी मक्किया है और फरमाया कि
اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہمیں کر لینی چاہیے کہ قرآن عظیم کی طرف شوق کرنا، محبت کرنا، چاہت کرنا، یہ بہت عالی اور عرفہ کام ہے، لیکن یہ مشقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو آیہ بینہ ہے، اس کو جب ہم تلاوت کریں گے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ جو وسعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی عطا کی ہے، نیک کام سے روکنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اتنی وسعت کے مطابق اگر ہم قرآن عظیم کی تلاوت کریں اور عبادات میں مشغول ہوں تو یہ ہمارے لیے آسانی کا ایک طرح سے مزدہ جاں فضا ہے، یہ خوشخبری ہے، جان کو بچا لینے کی خوشخبری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ کیا آپ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور اس سے بس نصیحت ہے ڈر والوں کے لیے، اور جو اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اس رحمان کا اتارا ہوا ہے، اور اس نے زمین بنائی اور 7ویں دن عرش اولا کی عرش کی طرف، آسمانوں کی طرف بلندی اختیار کی جیسی اس کی شان کے لائق ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سارا اس کا ہے، اور وہ سارے بھید جانتا ہے، اور بندگی اسی کی ہے، سارے اچھے نام رب تعالیٰ کے ہیں۔ اور پھر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہوئی اور وہ تذکرہ کیا جو پیچھے تذکرہ ہوا تھا، اور پھر دوبارہ ان آیات میں اسے لایا گیا کہ جو آگ کو دیکھ کر اسے لینے کے لیے گئے اور دیکھا کہ وہاں تجلی باری تعالیٰ ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اپنی نالین جدا کیجئے، آپ وادی مقدس میں ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور بجا کہا جاتا ہے، ایمان کو تقویت دینے کے لیے کہا جاتا ہے، اور عشق رسالت، عشق مصطفیٰ اور عشق محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ کے لیے بتایا، اور کہا جاتا ہے قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق کہ وہاں عرش اولا، دنا فتدلی، او قاب قوسین کی جو منزلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج طے کی، ان کے بارے میں یہ ارادہ ہوا تو منع کر دیا گیا کہ آپ اپنے جو پاپوش مبارک ہیں اور نالین شریفہ ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے قرب کی منزلوں میں تشریف فرما ہوئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب نالین یعنی پاؤں کا پہناوا وہ جدا کرنے کے لیے کہا گیا تو فرمان ہوا کہ میں ہی اللہ ہوں تمہارا معبود، تو نماز قائم کرو اس کے ذکر کے لیے، اور قیامت قریب ہے، اور کہا کہ سب سے قیامت کو چھپانا مقصود ہے تاکہ وہ جو اس کی امید میں نیک کام کرتے ہیں اس کو پرکھا جائے، اور جو اس کو دور سمجھ کر تو بے ایمانی، کفر اور شرک پر بھاگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں برے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں، انہیں معلوم ہو، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اور یوں مانوس کیا جاتا ہے۔ قرآن عظیم کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ جو مانوس کرنے کے کلمات ہیں وہ یوں ہوتے ہیں۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک ڈنڈا ہے، میں اس سے مختلف کام لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا، میں اس سے پت جھاڑتا ہوں اور اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے سامان مختلف کام اس سے لیتا ہوں، اور کہا کہ اے موسیٰ اس کو ڈالیے، تو جب ڈالا تو وہ چلتا ہوا اژدہا بن گیا، اور پھر جب آپ کو کچھ خوف طبعاً محسوس ہوا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ خوف نہ کیجئے، اس کو ہاتھ میں لیجئے، تو ہاتھ میں لیجئے تو پہلے کی طرح ایک عصا، ایک ڈنڈا اور ایک چھڑی وہ آپ کے پاس ہو جائے گی، اور کہا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ کر نکالیے تو وہ چمکتا ہوا بے عیب روشن ترین ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور یہاں پھر ذکر ہوا اس بات کا کہ جو انہوں نے دعائیں مانگی رب تعالیٰ سے اپنے شرع صدر کی، یعنی سینے کے کھل جانے کی، اور سینے کا کھل جانا یہ خاص کیفیت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے ہو تو وہ بالکل ہی خاص ہے اور کسی دیگر کے لیے نہیں ہوتی، اور انبیاء کے چہتوں، پیاروں اور اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہو تو اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ایک الگ
बाकायदा रूहानी जो मनाजिल हैं उनका उन्वान है, और कहा कि मेरे सीने को दुआ की कि मेरा सीना खुल जाए और काम आसान हो जाए और ज़मीन की गिरा खुल जाए। मुफस्सरीन के मुताबिक जब आपके पालने का वक्त था तो उस वक्त आपके सामने खजूर और अंगूर या अनार और इस तरह के फल और हीरे जवाहरात और उसके मुकाबिल जलते हुए अंगारे रखे गए थे। तो जब आपने मुफस्सरीन बताते हैं और अक्सर की ये राय है कि जब आपने हाथ खूबी की तरफ बढ़ाया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर आपका दस्ते अनवर यद बेज़ा जो रोशन हाथ है जिसका अब तस्करा हुआ है उसको अंगारों की तरफ किया और उसके मुंह में लेने से आपको लुकनत आपकी ज़ुबान पर गिरा पैदा हो गई, और यहाँ ये दुआ मांगी कि मेरी ज़ुबान की लुकनत दूर कीजिए और उनके लिए, ताकि वो मेरी बात को समझें, मेरी कही हुई बात उनके लिए समझना आसान हो। तो रब ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि हम भी जब आपस में बात करें, और वो इल्तिजाओं को जानने वाला है और वो दुआओं को जानने वाला है और वो अताओं का मालिक है, लेकिन जब हम आपस में गुफ्तगू करें तो हमारे लिए ये दुआ हमारे शामिल हाल हो। खुदा करे कि हम सब के शामिल हाल हो और हम सही बात को उसी पैराए में समझ सकें जिस पैराए तबीयत और हालात में वो कही गई हो। और कहा कि मेरे घर वालों से मुझे एक वज़ीर कर दे, यानी अल्फाज तो हैं वजअल्ली वज़ीरा मिन अहली, तो ये वज़ीर करना ये कुरान अजीम की इस्तिलाह है और इसके मानी है मददगार, वो ऐसी शख्सियत जो किसी आली काम के लिए रब ताला की तरफ से अता होती है। और फिर नाम लिया हारून अखी, कौन? वो हारून मेरा भाई। इसका मतलब ये भी निकलता है कि बंदा जिसके लिए ये दुआएं जो पीछे जिक्र हुई वो करता है तो रब ताला अपनी आसानियों और मददों और फजल और एहसान की बरखा बरसाते हुए उसके लिए उसी को मददगार बना देता है। और कहा कि इसलिए कि मेरी कमर मजबूत करे और मेरे काम में शरीक हो और हम दोनों मिलकर बकसरत तेरी पाकी बोलें और बकसरत तुझे याद करें। तो बेशक वो देख रहा था, फरमाया ए मूसा तेरी मांग तुझे अता हुई। और जब ये खुशखबरी मिली और फिर साथ वो एहसान जितलाया, वो मेहरबानी अपनी जो रब ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास की थी उसका जिक्र हुआ कि जब आप बहुत छोटे थे और घरों में ढूंढिया मचती थी फिरौन के इस हुक्म कर के बनी इसराइल के यहाँ कोई बेटा पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए। तो जब ढूंढने वाले ढूंढ रहे थे तो वो संदूक का जिक्र हुआ कि जिसकी सूझ दी गई आपकी वालिदा माजिदा सलामुल्लाह अलैहा को, और आपने उस संदूक में बंद करके रख कर आपको दरिया में डाल दिया। माँ का वो जिगरा, वो ताकत और वो कुव्वत जो भरोसा बारी ताला पे है, उस भरोसा की बुनियाद पर माँ अपने नूर नज़र को और नबी मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरिया के सुपुर्द कर रही है। और कहा कि ये इसलिए था कि उसे वो उठा ले। अल्लाह अकबर, उसके काम अपने हैं करने के, वो जब उठवाता है और पलवाता है और हिफाजत अता फरमाता है तो यूं फरमाता है, कहा कि उसे वो उठा ले जो मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन, यानी फिरौन उठाए और वो तेरा भी दुश्मन है मूसा अलैहिस्सलाम का भी और उनके वालिदा माजिदा सलामुल्लाह अलैहा का, उनके घर वालों का भी और अहले इस्लाम का भी और रब ताला का भी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बजाते खुद भी। और ये इन आयात में उन असबाक का इजहार हुआ कि ये गुजरा और ये तवक्कल और रब ताला की मेहरबानियाँ और उसके फजल उसके एहसान जब हूँ तो ये होता है। और फिर कहा वअलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, हमने अपनी तरफ की मोहब्बत तुझ पर डाल दी। यानी जब बारी ताला अपनी तरफ की मोहब्बत डालता है ना तो उस वक्त जो दुश्मन हो वो भी सामने आए तो वो महबूब हो जाया करता है। जबकि जब अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल एहसान फरमाता है तो मखलूक महबूब हो जाती है। और फरमाया कि ये इसलिए कि तू मेरी निगाह के सामने तैयार हो। ये सारे वाक़यात वो हैं जो जिसका तस्करा यहाँ पे दोहराया गया और कहा कि
ہم نے بھی اہتمام کیا تیرے لیے کہ تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ اس پہ وہ واقعات آتے ہیں کہ جن میں آپ دربار میں یا فرعون کے حرم میں کوئی خوراک نہ لیتے، اور ایک بچی آپ کی بہن سلام اللہ علیہ وہ وہاں موجود تھیں، تو انہوں نے کہا پکار کے اونچی آواز میں کہ یہ نفیس طبع جو بچے ہوتے ہیں یہ ہر کسی سے خوراک نہیں لیتے، دودھ نہیں لیتے، تو میں تمہیں ایسے گھر والے بتاتی ہوں کہ جو نفاست میں اعلیٰ ہیں اور پاکیزہ رہتے ہیں۔ تو پھر یہ ان کی طرف ان کا جانا اور ان سے درخواست کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں کی گود میں تڑپ کر لپک کر اور محبت کے ساتھ موجود ہو جانا، یہ سارے تذکار ہیں کہ یہ اللہ نے فضل کیا اور یوں سارا کچھ لوٹا دیا۔ اور پھر یہ دونوں نشانیوں کا ذکر ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بھائی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ڈرنا نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا، تو آس پاس اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے رب کے بھیجے ہوئے پر ایمان لاؤ، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو میرے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں تکلیف نہ دو۔ فرعون نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ان سے بے جا حد سے بڑی ہوئی اور انتہائی مشقت لیتا تھا، اور اس کی قوم لیتی تھی، اور وہ ہلاکت خیز قسم کی مشقت میں انہیں مبتلا رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اہتمام کیا، اور پھر کہا کہ وہی ہوئی کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے، اور کہا کہ تم دونوں کا خدا کون ہے؟ تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، تو وہ ارشاد ہوا کہ وہ رب تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے اگلی قوموں کو ہلاک کیا، اور جو ان میں ایمان لائے ان کو مرتبہ خاص عطا فرمایا، اور فرمایا کہ رب تعالیٰ نے زمین کو بچھونا کیا، وہ صحیح راستہ عطا فرمانے والا ہے، اور صحیح راستے پر مہربان اور رحمان اور کریم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین سے طرح طرح کے جوڑے اور سبزے نکالے کہ تم کھاؤ اور مویشیوں کو چراؤ، اور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، نعمت بنا دیا، اور تم کو واپس وہاں لے جائیں گے کہ جو عالی مقام جنت کے مقام ہیں۔ اور پھر جب دعوت آگے بڑھی تو اس جادو کا ذکر ہے، اور اس جادو کے ذکر کے ساتھ یہ دیگر جادوگروں کے بلائے جانے اور ان کی ایمان لانے، اور فرعون کا ان کو دھمکانا کہ میرے پوچھے بغیر تم نے یہ فعل کیا، تم سارے ایک ہو اور یہ تمہارے استاذ ہیں اس کام میں، اور تم ہمیں نکال دینا چاہتے ہو، اور میں تمہیں سولی لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں ان کو قلم کروں گا، ان کو کاٹ دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ رب کے حضور مجرم ہو کر جہنم میں یہ داخل ہوں گے، اور وہاں پہ انہیں نہ زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی، جو اس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ اور جنت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے اور خوبی والوں کے لیے، وہ ان کا صلہ عطا فرمایا، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلیے۔ اچھا، اس سے پیچھے وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ایک عمل ہو گیا تھا وہ فہاکذا، وہ بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مکہ لگنے سے اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھا تھا، تو انہوں نے اس اندیشے کا اظہار پیچھے کیا ہے جو ہم روانی میں شاید کہنا ہم سے رہ گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جب عطا فرمایا، یعنی عطا تو فرمایا، اور عطاؤں کے ساتھ آپ کا میلاد ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش کے بعد جو قدرت باری تعالیٰ کا ظہور ہوتا رہا، اور جو آپ کے معجزات سامنے آتے رہے، اور جو آپ کے گھر والوں کی کرامتیں سامنے آتی رہیں، اور حضرت آسیہ ان کی جو بھلائی ہے اور کرامت سامنے آئی ہے، اس سب کا ذکر کر لینے کے بعد یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اب میرے بندوں کو لے کر چلو، یعنی بیچ میں بے شمار مراحل گزرے، نعمتیں عطا ہوئیں،
اور उन नेमतों में ये जादूगरों का मेले के दिन इकट्ठा होना और रब ताला की तौहीद का ऐलान और उसका डंका बजना और मूसा अलैहिस्सलाम की सुरखरुई और ये सारी चीज़ें उनके इज़हार के बाद फरमाया कि अब बन्नू को लेके चलो उस दरिया की तरफ। तो अल्लाह ताला ने उस दरिया में हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ मौजूद बनी इसराइल को पानी के अंदर से राह दी और वो खैरियत से दरिया के उस पार लगे और उनके पीछे लगा फिरौन और उसकी अफवाज पीछे लगी कि अब हम इनको भागने नहीं देंगे और इनको पकड़ेंगे और इनको मारेंगे और इनको कत्ल करेंगे और इनको ईजा देंगे। तो नतीजा उसका ये हुआ कि ये सारे वहाँ पानी के दरमियान में पानी बराबर हो गया, बहने लग गया और ये सारे हिलाक हो गए। और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर कलाम के लिए तशरीफ़ ले गए तो सामरी का जिक्र है और सामरी के बारे में ये कहा गया है कि उसने जब पूछा गया तो कहा कि मैंने वो देखा, यानी मुफस्सरीन कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सवारी देखी और उनकी सवारी के पाँव की मट्टी ली। ये आजमाइश जो कि बारी ताला की तरफ से आनी थी। तो इस बंदा को वो कैफियत नजर आई, इसने मट्टी ली और सोने जवाहरात जमा किए और बछड़ा बनाया और उसमें ऐसी जगह सुराख रखे कि जब हवा चलती तो वो सीटियां बजाता और उससे आवाज़ें निकलती और आसन मारे लोग इसकी इबादत और शिर्क पर आमादा हो गए। और सामरी के लिए ये हुक्म भी इन आयात में और इन मज़ामीन में इरशाद हुआ कि वो हिलाक हुआ, भाग जा यहाँ से और निकल जा का हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। भाई के साथ तादीब की और भाई का उज़र सुना और जिस तरह जो सूरत हाल पेश आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सख्ती करना, दाढ़ी और सर के बालों से पकड़ना और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का उनके सामने वजाहत पेश करना और ये कि मैं आपकी तरफ इसलिए नहीं आया कि ये अंदेशा ना हो कि कौम में इख्तलाफ पड़ गया और फसाद पैदा हो गया और इस तरह सामरी वो कोई छू न जाए और जंगलों में भागता और अजाब की सांसें पूरी करके अजाब इलाही में वो लौट गया। तो रब ताला ने फरमाया कि वही माबूद है बरहक और उसी की इबादत और उस पर ईमान लाना और क़यामत पर ईमान लाना, इसका ये सब पर लाजिम हुआ। और कहा कि जहन्नुम में हमेशा रहने वाले ये कुफ्र और शिर्क करने वाले हैं और क़यामत का दिन तो हक है जब बुरा बोझ उठाने वाले आएंगे, जिस दिन युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, सूर फोंका जाएगा और मुजरिमीन को इकट्ठा किया जाएगा। दो तरह की ये आवाज़ें हैं जिनको बयान किया जाता है। एक वो जिसमें जब ये आवाज़ आएगी, शोर फोंका जाएगा तो जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो सब ख़त्म हो जाएगा और एक मुद्दत इस पर गुजरेगी। तो फिर दूसरे इस आवाज़ और शोर पे क़यामत बपा होगी और मैदान हशर सजेगा। तो यहाँ पे जो आगे आयत आएगी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की, उससे ये मुतरश्शि होता है। उस मकाम पर इसके ऊपर तफसीली बात भी होगी कि जब कोई मखलूक ना होगी कि वो ज़िक्र इलाही करे तो रब ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उस वक्त भी वो होगा और उसकी ये सिफ्त होगी युसल्लूना अलन नबी, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदें और सलाम और रहमतें नाजिल होते रहेंगे। और कहा कि हम खूब जानते हैं जो वो कहेंगे कि जबकि उनमें सबसे बेहतर राय वाला कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन रहे। ये जब उठाए जाएंगे, ये आवाज़ आएगी तो वो कहेंगे कि ये थोड़ा सा वक्त रहना था और ये चटियल मैदान और वो क़यामत के सारे अहवाल, उनका इन मज़ामीन में अजमालन तज़किरा हुआ। और कहा कि वो जानता है जो कुछ उनके आगे और जो कुछ उनके पीछे, उनका इल्म उसे नहीं घेर सकता और सब मुंह झुक जाएंगे उस जिंदा कायम रखने वाले के हुजूर, हई और कय्यूम के हुजूर। यानी ये जो मखलूक है इनके आगे पीछे और वो राज और बातें जो ये छुपाते हैं या ये इजहार करते हैं, उन सब का वो बेहतरीन जानने वाला है
اور کہا کہ جو نیک کام کرے اور مسلمان ہو تو اس کے ساتھ نہ زیادتی ہے، اسے نہ خوف ہوگا، نہ اسے کسی بات کا غم ہوگا، اور وعدہ دیا بھلائی والوں کو کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اور فرمایا کہ یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تذکرہ عربی قرآن اتارنے کا کیوں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ یہ عربستان والوں اور جن کی زبان عربی تھی ان کی طرف نازل ہوا تو ان کو ڈر سنانے کی بات کو دہرانا اس آیت کے ساتھ مقصود ہو، اور بہرحال رب العالمین نے اپنا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی کتاب ہدایت عطا فرمائی، تو وہ سچا بادشاہ ہے، بلند مرتبہ ہے، اور بے شک آدم کو ایک تاکیدی حکم سنایا تھا، وہ بھول گئے اور ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور ابلیس نے انکار کیا تھا، اور اس بھول کے پیچھے ابلیس کے وہ سارے کرتب تھے جو اس نے اپنے دام میں اتارنے کے لیے ان کے اوپر ممکن کیے، اور جو اس کے بعد کے احوال ہیں وہ ارشاد ہوئے، اور فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جن بندوں کو چن لیا تو ان کو چن لیا ہدایت کے لیے اور پیروکار کیا، بدبخت نہ کیا، اور یاد میں جو پھرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں اور مہربان کے ساتھ امید رکھتے ہیں، ان کے لیے نعمتیں، ان کا ذکر ہوا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کے بارے میں کہا کہ تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اس قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اگر بظاہر یہ نظر آئے نا کہ کسی کے پاس رب تعالیٰ کا دیا ہوا رزق یا نعمت زیادہ ہے اور وہ ہو کفر یا شرک پر، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ منہ پھیرتا ہے تو حیات زندگانی، یہ جو زندگی ہے اس کو تنگی سے گزارتا ہے، اور پھر قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور کہے گا رب مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے ان سے انکار کیا تھا، آج ہم نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ اور صبر کی تلقین ہوئی، رب کی تعریف کرتے ہوئے، اس کو سراہتے ہوئے، اس کے پاکی بولتے ہوئے، اور نمازوں کے اوقات کا ذکر ہوا، اور اہل اسلام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ جو کافروں کی جوڑوں کو برتنے کے لیے دیا ہے اس کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھو، یہ جیتی دنیا ہے اور اس کے سبب فتنہ ہے ان کے لیے، اور اچھا اور دیر پا بدل رب تعالیٰ کے پاس ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کے حکم دینے اور خود ثابت رہنے اور پر استقامت کا حکم ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، اور روزی تو ہم تمہیں دیں گے اور دیتے ہیں، اور انجام اس کا بھلا جو پرہیزگاری پر ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں کافر کہ نشانی کیوں نہیں لاتے، تو کہا کہ وہ اگلے صحیفوں میں بھی بیان ہوئی، اور اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم انہیں عذاب دیتے تو کہا جاتا کہ کوئی پیغام نہ آیا تو ہم اس کو قبول کرتے، اور اسی طرح فرمان ہوا کہ راہ دیکھو جان جاؤ گے کون ہے سیدھی راہ پر اور کون گمراہ ہیں۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے 16ویں پارے کا، اور آگے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے 17واں پارہ کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے، اور فرمایا کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں، تو یہ ہمارے جیسا کہنا، یہ اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یہ ہمارے جیسا کہنا کفریہ کلمات اور کفار کا انداز کلام رہا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے جو دہرائی کے اسباق کی دہرائی کا موقع ہوگا اس پر ان کلمات خیر اور نور سے آگے چلیں گے۔ وقت کی قلت اور کاموں کے بوجھ اور خواتین و حضرات کے لیے گھریلو کاموں کا سے نبرد آزما ہونا اور
बाहर के कामों से मर्दों का नबर आजमा होना और इन सारे हालात में रब के कुरान की तरफ जो माइल होना है, उस पर रब ताला बेहतरीन जजा अपने गैब से अता फरमाए। और आप ख्वातीन व हज़रात की जो नेक सीरत और नेक तीनत है, उसकी बरकत से बंदा आजिज़ को भी अताओं से नवाजे। आखिर में दुआ कर लेते हैं, ज़िक्र करना चाहिए। ये जो कहा कि ज़िक्र था, और जो दिल की धड़कन पे रब ताला का नाम महसूस करना है और ज़ुबान से कलिमात खैर कहने हैं, सब ज़िक्र है। और इस ज़िक्र को मद्देनज़र रखते हुए उसके हुजूर, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से इल्तजा करते हैं कि मालिक हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को कामयाब फरमाए, कबूल फरमाए, और इसकी गलतियों को अपने फजलो एहसान से सत्तारी फरमा के छुपा ले, पर्दा अता फरमा दे, माफ़ कर दे। और जो कादिर मुतलक इस पे कादिर है कि वो गलतियों को भी मिटाकर नेकियों में तब्दील कर देता है। ख्वातीन व हज़रात, दुआ में ये इस बात अकीदे के साथ शामिल करते हैं कि वो फिर भी जो हमारी कोताहियाँ होती हैं, वो अपने फजल से जब उन्हें नेकियों में बदलने पे आता है तो उन्हें मिटा देता है और नेकियों में बदल देता है। रब ताला हम सबको अपने फजल से नवाज, हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा, हमारे मरीजों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा। ऐसे जगहों पर, ऐसे मकामात पर जहाँ पे अद्वियात तक रसाई और दीगर उमूर मुश्किल हो रहे हैं, करियों में और गाँवों और देहातों में, वहाँ पे अपने फजल से इनकी खुराक को, इनके पानी को दवा और शिफा बना दे और शिफाओं के अंबार अता फरमा दे। और जो जीती ज़िंदगी की नेमतें हैं वो सब के लिए अर्ज़ा कर दे। आपस में हुस्न माशरत, आमन सुकून और भलाइयों का हम सबको खूगर फरमा दे। तुझसे जो मांग सके ना मांग सके सब अता फरमा। ये कोशिश जो आज हमें 16वें पारे की तकमील तक शुरू से लेके अब तक ले गई, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने पहले से शामिल हैं उनके लिए खैर का सबब फरमा, जो अब शामिल हो रहे हैं उनके लिए खैर का सबब फरमा। हमें दोहराई के लिए पीछे मुड़कर देखने और इन मज़ामीन पर भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत, तौफीक और ताकत अता फरमा दे। हमारे नातमानों को हक के लिए तमानाई अता फरमा और बातिल के दरो दीवार हसो खाशाक फरमा दे। मालिक करम फरमा। फसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही व कासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।